بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی فرضیت و فضیلت۔ علم کے معنی ہے جاننا اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے پناہ احسانات ہیں۔ ان میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے عطا کیا۔ پہلی وحی میں ارشاد ہوا، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اہمیت، انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے، اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ مسلمانوں کے علم کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم، فلسفہ، تاریخ اور سائنسی علوم و فنون پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے۔ رزق حلال بھی عبادت ہے، اس لیے روزی کمانے کے لیے علوم و فنون سیکھنا بہت ضروری ہے۔ فضیلت، علم عظمت و سربلندی کا ذریعہ ہے۔ علم رکھنے والے اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہے، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھیں، ایک حلقہ ذکر، دوسرا حلقہ علم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی مجلس میں شامل ہو گئے، فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے۔ رسول اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم۔ رسول اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اپنے صحابہ کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ بحیثیت معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہایت حکیمانہ تھا۔ دین کی باتوں کو روزمرہ رسالوں سے واضح کرتے اور بات دل میں اترتی چلی جاتی۔ ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی دن میں 5 مرتبہ نہر میں غسل کرتا ہے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ ان کے ذریعے خطائیں مٹا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر زور دینا ہوتا تو ایک جملے کو بار بار دہراتے، بات کی مناسبت سے آواز اور لہجے میں تیزی یا نرمی اختیار فرماتے، صحابہ کو متوجہ کرنے کے لیے سوال کرتے اور کبھی کسی سوال کو بار بار دہراتے، بات لمبی نہ کرتے اور تھوڑے وقت میں اور مختصر لفظوں میں بات مکمل کرتے، کسی کا نام لے کر یا مخاطب کر کے تنقید نہ کرتے، نام لیے بغیر سب کو مخاطب کر کے اصلاح فرماتے، گفتگو میں مسکراہٹ شامل رہتی، کوئی بات بغیر دلیل کے نہ کرتے۔ اگر آج کا استاد ان خوبیوں کو اپنا لے تو مزید بہتر انداز سے طلباء کو تعلیم دے سکتا ہے۔ سرگرمی، استاد صاحب طلباء کو اچھے استاد کی خصوصیات بتائیں اور مختلف طلباء سے کلاس میں لیکچر دینے کی عملی سرگرمی کروائیں۔ حقوق العباد، حقوق العباد سے مراد بندوں کے وہ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ ان میں والدین، اولاد، رشتہ دار، پڑوسی، مہمان، مریض اور مسافر وغیرہ شامل ہیں۔ اسلام نے حقوق العباد کی ادائیگی پر بہت زور دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق جب تک حقدار معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ والدین کے حقوق، انسانوں کے ساتھ تعلقات میں سب سے اہم اور قریبی تعلق والدین اور اولاد کا ہے۔ والدین اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں اولاد کی پرورش، تعلیم اور خوشحالی کے لیے صرف کرتے ہیں اور اس میں کوئی کمی آنے نہیں دیتے، اس لیے یہ ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ ویسے ہی اچھا سلوک کیا جائے۔ قرآن میں ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں احسان سے مراد ان کے حق سے بڑھ کر ان کا خیال کرنا ہے۔ ایک دن کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے، چوتھی مرتبہ پوچھنے پر فرمایا، تمہارا باپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین پر ایک محبت بھری نظر ڈالنے کا ثواب ایک مقبول حج کے برابر ہے۔ والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرنی چاہیے، ان کے ہر آرام کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے وفات کے بعد ان کے لیے استغفار کی دعا کرنی چاہیے اور ان کے جائز وصیت پر عمل کرنا فرض ہے۔ اگر والدین مسلمان نہیں بھی ہیں تو بھی ان کا احترام ضروری ہے۔ اولاد کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، آگے مہمانوں کے، مریضوں کے اور یتیموں کے حقوق ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ تب تک اتنا ہی، خدا حافظ۔